پاکستان کے لبرل جو ہے وہ بھرپور اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، اور ملا نے جو ہے جو ڈکٹیٹ کیا وہی تاریخ کا حصہ بن گیا. لیکن یہ بیانیہ لبرلز کا غیر حقیقی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. اور جب سے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیڈن فیکٹس ہیں ہسٹری آف پاکستان کے، ان کو جو ہے وہ عام کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیے اللہ کے فضل سے جو لبرل دن رات یہی پرچار کیا کرتے تھے کہ جی آمدیوں نے جو ہے وہ پاکستان بنایا، اور سب سے زیادہ نقصان آمدیوں کو ہی ہوا. پاکستان میں ان کو حقوق نہیں ملے، ان کے ساتھ غیر مصنفانہ سلوک ہوتا ہے، ان کو فورتھ گریڈ سٹیزن، ان کو کوئی حقوق وغیرہ نہیں ملتے. تو حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے والے یہی لوگ ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. میں نے جتنا بھی قادیانیوں کے خلاف کام کیا ہے یا دوسرے لوگوں کے خلاف بھی، تو ان کے میں نے ان کے اپنے ذرائع سے جو ہے چیزوں کو سامنے پیش کیا ہے. اور قادیانی مافیا کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، ان کو سیف کرنے کے لیے پاکستان کا مولوی طبقہ جو ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ قادیانیوں کے سورس سے جو چیز آئے، آپ تحقیق کرنے کی بجائے آنکھ بند کر کے اس کو جھوٹ کا پلندہ کہہ کے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہوئے گی. جبکہ یہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں میں قادیانیوں کی اپنی کتب سے، اپنے ذرائع ابلاغ سے سامنے لے کے آتا ہوں، تو عام نوجوان جو ہیں، جو خاص طور پہ مولوی کو فالو کرتے ہیں، ان بچوں کی جو ہے وہ صحیح ان کو انفارمیشن سے دور رکھنے کا ایک پلیت طریقہ ہے کہ آغا وسیم تو جناب قادیانیوں کے سورس سے بات کر رہا ہے، اور ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے سارے سورس، سارے محض جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے ہم آغا کی بات کو سنتے ہی نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر قادیانی نیٹ ورک کی جو ایکسپلوئٹیشن ہے، جو انہوں نے استحصال کیا ہے پاکستان کا، اس سے ان کی توجہ ختم ہو رہی ہے. اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے، زاہد نعمانی ہے، کوئی اشرف جلالی ہے، ایک تھا وہ پہلے خادم قادیان، اب اس کا دوسرا بیٹے وغیرہ، اور یہ یا مولوی فضل، اس قسم کے بے شمار مولوی جو ہیں وہ قادیانیوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ قادیانیوں نے جب دیکھا کہ یار یہ آغا وسیم جو ہے ہماری باتیں ہمارے سامنے لا رہا ہے، جس کے لیے ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کو ضرورت ہے وقت کی کہ یہ محض جو ہے وہ مولوی بتانا شروع کر دیں کہ قادیانیوں کا سورس جو ہے وہ جہاں بھی جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو کوئی بھی ثبوت ہیں، جو کوئی تصویری ثبوت ہے، کوئی دستاویزی ثبوت ہے، وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، لہذا اس کے اوپر نہ جایا جائے. تو یہ عین قادیانی منشا کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. خیر، لیکن ہمیں حق سچ کی جستجو ہے، وہ ہم آگے کرتے جائیں گے. تو ونس اگین یہی چیز کو میں دہرا رہا ہوں کہ یہ جناب آپ دیکھیں اوپر جو لکھا ہوا ہے، اوپر کے نقشہ سے ظاہر ہے کہ اس وقت جو 4 عمارتیں باشمول رتن باغ ہمارے قبضے میں ہیں، ان میں سے 152 خاندان آباد ہیں، ان میں 152 اور کل تعداد 801. یہاں یہ بات اس سے قبل کہ میں پوری عمارت کو پڑھوں، یہ دیکھیے قادیانی خود
قادیانی خود اپنے ہسٹری میں لکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو عمارتیں رتن باغ اور اس کے ارد گرد ہیں وہ ہم نے قبضہ کی ہوئی ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ملک ریاض آج کوئی قبضہ گروپ پیدا نہیں ہوا. زرداری، نواز شریف، یہ آج کی قبضہ گروپ نہیں ہے. یہ تو نئے کھلاڑی ہیں اس کھیل کے اندر. تو ان کے جو بڑے تھے، ان کے سرپرست، ان کے ہم مذہب اکثریت کے، یہ 1947 کے بعد انہوں نے خاص طور پہ لاہور اور کراچی کے جتنی اہم عمارتیں تھیں، کیا بولتے ہیں اس کو، شاپنگ ایریاز تھے، یہ سب کے سب انہوں نے قبضے کر لیے ہوئے تھے. تو یہ لوگوں کے لیے جاننا کتنا ضروری ہے کہ ہماری تاریخ میں آج تک آپ کوئی پروگرام نہیں دیکھیں گے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے کوئی مولوی صاحب ہوں یا کوئی لبرل وغیرہ ہوں، یہ آ کے تو انہوں نے بتایا ہو کہ جناب الاٹمنٹ کے محکمے سے ہی جو ہے وہ کرپشن پاکستان میں شروع ہو گئی تھی، اور الاٹمنٹ کا محکمہ کون کنٹرول کر رہا تھا، اس میں کون لوگ تھے، اس کا میں ماضی میں بے شمار وہ قادیانی تھے. تو انہوں نے ایک تو جھوٹ یہ کہا کہ جناب پاکستان بنایا انہوں نے، اور پاکستان کو کے اندر ایکسپلوٹیشن بھی ان کی ہو گئی، اور حالانکہ بیفور پارٹیشن قادیان میں ان کا اپنا سارا سیٹ اپ تھا، یہ تھا، اور بڑے بہتر تھے. تو پاکستان نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. تو سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اکثریت وزیر اعظم اور بڑے بڑے لوگ تقریباً 80 سے 90% براہ راست قادیانی ہوتے ہیں، جو آج بھی انہی کا ہی ہے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگ مولویوں کی بات کو نہ سنیں، لوگ ان کی بات کو نہ سنیں، کیا لبرل وغیرہ کی. تو بالکل جی، لبرل کا یہ کہنا کہ تاریخ مس کی ہے، مس کرنے والے یہ خود ہیں. اوکے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے پورا پروف رکھا ہے. یہ جو قبضے کا وہ بتا رہے ہیں، یہ جناب علی ان کی تاریخ آمدیت جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12، اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اس کو زرد رنگ میں اور مختلف رنگوں میں بتایا ہے. انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ کیا جسٹ آفٹر قادیانی جو ہیں دیر ارائیوڈ ان لاہور، تو انہوں نے ایک وہ شروع کر دیا مطالبات کہیں، یا آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہنا چاہیے، نکات اپنی پارٹی کے رکھے کہ یہ سب سے پہلے انہوں نے نمبر 1 یہ رکھا کہ جودہ مل بلڈنگ کے ماحول میں واقع مزید کوٹھیاں حاصل کی جائیں. نمبر 1، اوکے، کہ جیسے ہی یہ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں، انہوں نے جناب لاہور کی، کیونکہ لاہور میں انٹر ہوئے تھے تو لاہور کی اہم عمارات پر قبضے کر لیے. تو انہوں نے آگے حکم دیا، پالیسی بنائی کہ جناب یہ جودہ مل بلڈنگ کے ارد گرد جتنے بھی کوٹھیاں ہیں وہ حاصل کر لی جائیں. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ مال مفت دل بے رحم کہ جی نمبر 1 جودہ مل بلڈنگ. میں نے تو یہ دیکھا ہوا ہے سارا علاقہ، کیونکہ یہ میرا شہر ہے. یہ پارٹیشن کے وقت سب سے اہم علاقہ جو تھا وہ یہی تھا، جودہ مل بلڈنگ، اور دوسری رتن باغ اور آل دیٹ. یہ ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد کی ساری آبادی، یہاں پر امیر لوگ رہا کرتے تھے. بہت بڑی کوٹھیاں تھیں. اب تو شاید تبدیلیاں آ گئی ہوں، لیکن بہرحال آئی اسٹل ریممبر بیک ان 1970s جب ہم کبھی جایا کرتے تھے ان علاقوں میں، تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں یہاں کوئی
اہل ثروت کمیونٹی رہتی تھی، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے یہ وہ. تو خیر آئی ڈونٹ نو کہ یہ چیز کیا کسی لبرل کو جو میری باتیں سن کے اوپر، میں تو کہتا ہوں کہ وہ بھی تحقیق کریں، اوکے، اور ان کو فیکٹس معلوم ہو جائیں گے. یہ بہت سارے لبرل وغیرہ جو لاہور میں رہتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ کیا نام ہے ملک ہے اس کا ریفرنس کر رہے ہیں، لیکن جناب علی ملک نے تو زمینوں پہ اور ادھر ادھر قبضے کیے. قادیانیوں نے تو پوری اسٹیٹ کے اوپر قبضہ کیا میرے بھائی. اس کے اوپر کیوں نہیں آپ پروگرام کرتے یار؟ تاریخ سچائی بتاؤ نا لوگوں کو. تو یہ بہرحال اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا کہ آغا وسیم اپنی طرف سے لگا ہوا ہے. یہ میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. دوسرا ان کا نقطہ یہ تھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، صدر انجمن احمدیہ اور حضور کی ان زمینوں کو جو پاکستان میں واقع تھیں، رہن تھیں، ان کو آزاد کرایا جائے. دیکھو ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں. صدر انجمن احمدیہ، حضور سے مراد یہ ہے مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا محمود. اب آپ مجھے بتائیں، یہ سرکاری فیصلے ہیں جناب علی، اور کر کون رہا ہے؟ ایک نام نہاد مذہبی کلٹ کا لیڈر اور اس کی پوری جماعت. تو ان زمینوں جو تھیں اب ان کو آزاد کرایا جائے. یہ ظاہر چھین لیا جائے، لے لیا جائے. کیوں نہ لیا جائے بھائی؟ جب لیاقت علی خان ان کا، جب جو پہلی کیبنٹ کے 12 منسٹر میں سے 10 قادیانی تھے، یہ تو لوگوں کو نہیں معلوم. یہ تو میں نے کریت پتہ نہیں کتنا وقت لگایا ہے، کتنے بکس کے ریفرنسز دیکھے ہیں. دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یار یہ کیسی، میں یہ اس میں قائد اعظم کو یا محمد علی جناح کو تو الزام نہیں دیتا کہ ان لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے یا مسلمان ہیں. بظاہر مسلمان تھے، لیکن آج جو معلومات کے ذرائع اتنے عام ہیں، آج کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. فار ایگزامپل پھر میں کوئی مثال دیتا ہوں. پاکستان کا قومی ہیرو عمران خان اور اسلام کا مجاہد، مدینہ ریاست بنانے والا، وہ قادیانی ہے. یہ کس کی سرچ ہے؟ میری آغا وسیم کی ہے. اور انفارچونیٹلی میری سرچ کو لوگ جو ہے اپنے رنگ میں پیش کر کے جو اس کی جو اتھینٹک جو انفارمیشن ہے ان کو ویک کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر عمران خان کا نانا کا بھائی یا والد وہ منشی گوہر علی خان تھا. ناٹ ایٹ آل، ہرگز وہ نہیں تھا. پھر میں کلیئر پہلے بھی کر چکا ہوں، تو ایسی بات نہیں. ہاں، عمران خان کے خاندان کا وہ بندہ جو ہے موسٹ لائکلی، جو امکانی طور پہ میری تحقیق ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ منشی گوہر علی خان عمران خان کے نانے کا تایا تھا. اوکے، یہ مجھے جو سرچ سے معلوم ہوا ہے، جو میں نے زاویے سے زاویہ ملایا، تو اس کنیکشن پر پہنچا ہوں. اوکے، لیکن عمران خان کے خاندان کا بزرگ آدمی تھا، نو ڈاؤٹ. اوکے، اس کی وجہ سے پورے کیا بولتے ہیں، جلندر کے برکیز جو ہیں وہ کنورٹ ہوئے عمران خان کے ننیال کے لوگ قادیانیت میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوکے، اور وہ مساجد جو عبادت گاہ قادیانیوں کی، جنرل ضیاء الحق کا والد اس میں کیا تھا، امامت کروایا کرتا تھا. میری سرچ کے مطابق کہ عمران خان کا ضیاء الحق قادیانی کا جو والد تھا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اس وقت 30s 40s میں جو ہے یہ ینگ بچے تھے. عمران خان کا ماموں، اس کی والدہ، اس کی خالائیں وغیرہ، اور بہت بڑا کیونکہ یہ خاندان تھا برکیز کے، تو اس زمانے میں 30s کے اندر جو بچے تھے یا ارلی ٹین میں تھے، تو وہ
جو قادیانیوں کی جو ان کی بظاہر جو کہتے ہیں اسلامی ایجوکیشن، اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مولوی محمد علی محمد اکبر، وہ مولوی اکبر علی ضیاء الحق کا والد تھا اس کا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ جنرل ضیاء الحق، عمران خان نے کبھی بھی یہ مینشن نہیں کیا کہ ضیاء الحق اور میرے بزرگوں کا تعلق، یہ ضیاء خاندان وہ 100 سال پرانا ہے کہ یہ ہمارے شیخ بستی شیخ میں رہا کرتا تھا. اس کو ایک غربی مرزائیوں کی ریکمنڈیشن پر دیا گیا تھا. خیر، اب ایسے آدمی کو سچا یا جھوٹا کہنا میرے لیے تو بے معنی ہے. وہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے آغا وسیم نے اس کو، اور مجھے افسوس ہے کہ یار یہ بھی قادیانی نکلا. سوری ٹو سے، لیکن میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس کی خدمات ہیں، کرکٹ اچھا پلیئر تھا یہ وہ، لیکن یہاں آ کے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا قادیانی کے اوپر. خیر، اگلا تیسرا پوائنٹ یہی ہے جی، مہاجر آمدی افراد جماعتوں کی نسبت معلوم کیا جائے وہ کہاں ہیں، اور ان کے خاص نظام کے ساتھ، ان کو خاص نظام کے ساتھ بسایا جائے. ہاں جی، یہ مرزے کا حکم ہے جناب. کوئی لبرل مجھے بتائے کہ یہ کس اتھارٹی سے یہ کہہ رہا ہے جناب. جو ہندوؤں کی یا جو زمینیں تھیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان اس کا کنٹرول ہونا چاہیے یا قادیانی نیٹ ورک کو؟ خدا کے لیے ہاں یا نہ میں جواب دے دو. اب وہ مولوی کہے گا جی یہ تو قادیانیوں کا ریفرنس ہے، اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیسے کیسے دفاع کر رہے ہیں، کیا لبرل ہو یا کیا مولوی ہو، قادیانیوں کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیے، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں انہوں نے ہجرت کی، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے. ایک تو ٹریول ہجرت کرتے ہوئے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، اور دوسرا کیا ہوا کہ جناب مختلف ڈیزیز سے بھی وہ بیچارے مبتلا ہو گئے. تو قادیانی جو ہے اپنے پاکستان کی فوج کے 300 ٹرک، یعنی مختلف اوقات میں ارد گرد وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. قادیان کیا نام ہے جو ٹریول کر رہے ہیں بائی فوٹ، یا کیا کہتے ہیں اس کو، بیل گاڑیوں پہ بیٹھنے والے یا سم ہاؤ ٹرین پر، تو ان کو سارا مار دیا جا رہا ہے. اور پاکستان کی فوج کا جو ہے وہ مرزے نے حکم دیا کہ فوج جو قادیان میں جو ہیں قادیانی ان کو وہاں سے نکال کے لے کے آئے، اور شرط یہ رکھی کہ راستے میں ہندوستان اتھارٹیز ان کی چیکنگ بھی نہیں کریں گی، اور چیکنگ نہیں کی گئی. یہ ساری چیزیں اگر لبرلز وغیرہ کو معلوم ہوں تو اگر یہ اچھے لوگ ہیں تو پھر آئیں اس کے اوپر بھی بات کریں کہ دیکھیے پہلے دن سے ہی اسٹیٹ، ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کن کے ہاتھ میں تھی. یہ پاکستان کے فوجی، جس میں جنرل ضیاء الحق بھی شامل تھا، جنرل ضیاء الحق کیپٹن تھا اس زمانے میں، سارے قادیانی فوجیوں کو پاکستان سے ود دا ایگریمنٹ آف انڈین گورنمنٹ کہ آپ نے یہ ہماری فوج جو ہے وہاں جائے گی اور ان کو ریسکیو کر لے کے آئیں گے قادیان سے، اور انڈین نے ان کو الاؤ کیا تھا. اوکے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ راستے میں کٹ رہے تھے، مر رہے تھے. تو ظاہر ہے جب انڈین گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر جو ریکویسٹ ہوئی کہ یہ 100 ٹرک جو ہے وہ وہاں جائیں گے اور ان کو اسٹیٹ، انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کرے گی، تو یہ معاملہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تھا. تو جو دلیل ہے کہ اسٹیٹ قادیانیوں کی فرام دا ویری فرسٹ ڈے بن چکی تھی.
تو آگے میں اور بھی مزید پہلے بھی اگرچہ میں بیان کر چکا ہوا ہوں، لیکن ہماری قوم بڑی شارٹ، ان کی میموری بڑی شارٹ ہے، وہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ جو سن رہے ہیں، خدا کے لیے پوچھیں ان سے، لبرلز وغیرہ سے پوچھیں، یار آپ اس کے اوپر کیوں نہیں پروگرام کرتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان کے، چلیں آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کا پہلے دن سے ہی جو ریاستی فیصلے تھے وہ مرزا محمود احمد کر رہا تھا. وزیر وغیرہ سارے قادیانی تھے اور وہ سارے مرزا کی فالو کرتے تھے ڈائریکشن کو. خیر، پھر آگے وہ کہہ رہا ہے جی خزانہ صدر انجمن احمدیہ کے رجسٹر قادیان سے لاہور منگوائے جائیں. اوکے، تو یہ بھی اسپیشلی ان کو جتنے بھی وہ ڈاکومنٹیشن تھی بڑے سیکرٹ اور ساری چیزیں، وہ برٹش آرمی بھی ان کے ساتھ تھے، بڑے بڑے افسر، انڈین آفیسر بھی ان کے ساتھ تھے. تو ان کا جتنا بھی ریکارڈ تھا قادیان سے وہ سیدھا لاہور اسپیشل ارینجمنٹ کے ذریعے بھیجا گیا. اوکے، کہ یہ کتنے زیادہ وہ لاڈلے تھے. تو خزانہ دیکھیے، میں عام لبرل سے پوچھتا ہوں، دیکھیے جی وہ خزانہ آیا ہے، ریاست، نئی ریاست پاکستان کے خزانے میں جانا چاہیے. جیسے وہ 2 جہازوں نے فلائی کیا تھا قادیان سے جو سیدھا لاہور آئے تھے، اس کے اندر پہلے 2 جہازوں میں وہ کیا تھے، کیا تھا، ان کا خزانہ تھا. جو یہاں ان کا ایک لاہور کا جو صدر تھا شیخ بشیر، وہ اس نے کلیکٹ کیا اور وہ کھانگ دے جاؤ تھے، لانگ دے جاؤ. اور اسی خزانے کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر کرپشن کی بنیاد ڈالی گئی، کیونکہ وہاں سے پیسے نکالتے تھے اور وہ مختلف لوگوں کو لفافے دیتے تھے. یہ بھی میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں بیان کر دوں گا. خیر، قادیان سے آنے والے اور جانے والے کی فہرست مرتب کی جائے. دیکھو یار، یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ ہجرت کر رہے ہیں، دے ٹیک کیئر اباؤٹ دیئر ویلفیئر، ان کی پروٹیکشن، ان کی سیفٹی. نو، قادیان سے آنے والے ان کی ایک ایک چیز جو ہے ریکارڈ کی جائے. اور آگے یہ ہے جی بابو عبدالحمید صاحب ریلوے آڈیٹر کو انجمن کے حسابات کے لیے عارضی طور پر، تو یہ ساری چیزیں. اور اس میں مزیداری کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک رشتہ دار، بلکہ اس کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، نانا احمد حسن خان، وہ بھی، اور ایک اور تھا کیا شملوی، وہ بھی اس پوری ٹیم میں جو ہے وہ داخل تھے. تو جو سارے انتظامات وغیرہ کر رہے تھے، کیونکہ فنانس کا سارا جو قادیانیوں کے سارا فنانس جو ہے نا وہ برکت علی خان شملوی اس کے پاس ہوتا تھا، اور یہ عمران خان کا نزدیکی رشتہ دار ہے.